السلام علیکم، میرا نام حنزلہ خرم ہے اور میں ماڈل کالونی میں رہتی ہوں۔ تو یہ واقعہ کچھ ایسے ہوا تھا کہ اکثر میری عادت ہے میں رات کے وقت چھت پہ چلی جاتی ہوں۔ رات کے وقت میری عادت ہے تو اپنی عادت کے مطابق میں چھت پہ گئی تھی، تو ہمارے برابر میں رشتہ دار ہی ہیں ہمارے، تو جو ہے انہوں نے مجھے آواز دی۔ ان کی چھت پہ کافی اندھیرا ہو رہا تھا، تو برابر میں رشتہ دار ہیں، عدیل بھائی نام ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے آواز دی۔ انہوں نے میرا نام لیا حنزلہ، میں نے ان کو کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ اپنی مما کو کہنا کہ مجھے نا آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ تو میں نے اپنی مما کو جا کے کہا کہ مما عدیل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے۔ پھر میں اپنی مما کو لے کے چھت پہ آئی، تو پھر جو ہے مما نے ان سے کہا کہ ان کی وائف کھڑی ہوئی تھی، وہ نہیں تھے، تو میں نے ان کی وائف سے کہا کہ عدیل بھائی جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کام ہے مما سے کوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں گھر میں، وہ تو صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تو خود اکیلی چھت پر تھی اور میں نے انہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا یقین کرو کہ وہ کیا، ہمارے تو کوئی دوسرے بھائی بھی ابھی تک گھر پہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ خیر میں دوبارہ چھت پہ جاتی اکثر، تو پھر مجھے اس طرح سے آواز آتی میرے نام کی، بہت خطرناک۔ میں نے تو دفعہ تو اگنور کیا، لیکن کافی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر میں نے چھت پہ جانا بند کیا کیونکہ عادت ہے میری، میں رات کے وقت 3 بجے 2 بجے چلی جاتی ہوں چھت پہ۔ خیر پھر ابھی کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، میں سو نہیں رہی تھی، مطلب ایک کہتے ہیں کہ ہلکی سی نیند میں چلے جانا، تو میں ہلکی سی نیند میں تھی اور فجر کا وقت ہو رہا تھا، میں لیٹ کے اذانوں کا جواب دے رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے کان میں میرا نام لیا ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک، انسانوں کی آواز نہیں تھی وہ، اتنا میں بتا سکتی ہوں، بالکل بھی نہیں، کوئی کسی بھیانک سا کوئی آدمی کہہ لیں کہ اس کی آواز کو آپ بالکل کچھ ہارر بنا دیں، تو بہت زیادہ ہارر آواز تھی وہ۔ تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے کان میں میرا پورا نام لیا ہے حنزلہ۔ پھر میں نے اگنور کیا دوبارہ، پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ پھر میرے کان میں آواز آئی، تھوڑی ہلکی تھی لیکن آواز آئی میرے کان میں، تو میں کافی حد تک ڈر گئی تھی۔ اور ایسے واقعات ہمارے گھر میں ہوتے رہتے ہیں، میری مما کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میرے چاچو تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے مما سے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ناشتہ بنا کے دے دیں، میں جب تک چھت پر جا رہا ہوں۔ پھر مما نے ناشتہ ریڈی کر کے جب ان کو آواز دیا تو وہ تھے ہی نہیں۔ پھر مما نے جو ہے جب رات میں وہ میڈیکل سے آئے تو مما نے ان سے کہا کہ تم کہاں چلے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو کہیں نہیں گیا، میں تو میڈیکل پر ہی تھا، میں تو آیا ہی نہیں ہوں مطلب۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے گھر میں۔ السلام علیکم سر، میرا نام احسن سلیم ہے اور میں کراچی شاہ فیصل کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا واقعہ ہے یہ میری خالہ کے ساتھ ہے۔ خالہ کے ساتھ اصل میں ہم لوگ بچپنے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اینٹیٹی وغیرہ ہوتی ہیں، مطلب پوزیسڈ ہے میرے خالہ جو ہیں بچپنے سے ہی۔ تو پھر ہم لوگ تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ایک نان مسلم فیمیل ہے ان کے ساتھ، وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ نان مسلم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر ہمارے گھر والوں نے علاج وغیرہ کروایا ہماری خالہ کا، تو وہ جو مخلوق تھی تو وہ تو خیر نہیں گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر مسلمان کیا اس مخلوق کو، اور اس کا نام پھر مسرت رکھا گیا تھا۔ پھر وہ مطلب پہلے بھی وہ تنگ نہیں کرتی تھیں بالکل بھی، اور کیونکہ خالہ ہماری بہت زیادہ خوبصورت تھیں تو بچپن سے ہی مطلب ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اور گھر بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ مطلب باہر ایک گارڈن تھا بہت اچھا سا، اور وہ جو اینٹیٹی تھی ان کی جو اینٹیٹی تھی میرے خالہ کے ساتھ، ان کی رہائش ایک کیلے کا پیڑ تھا اس گارڈن میں، اسی بتایا جاتا تھا، مطلب انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہماری جو رہائش ہے
وہ اس کیلے کے پیڑ میں ہے، مطلب ہم لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، مطلب ہم لوگ سے مراد یہ کہ وہ اکیلی جو تھیں، مطلب وہ اکیلی تھیں، وہ جو مخلوق تھی وہ اکیلی تھی، وہ اسی پیڑ پہ ہی مطلب رہتی تھی پہلے، پھر وہ اس پیڑ کے تھرو ہماری خالہ کے ساتھ پوزسٹ ہوئی ہے، اور جب وہ مسلمان وغیرہ ہو گئی تھیں، پھر جب ان کی حاضری وغیرہ ہوتی تھی خالہ کے اوپر، تو ہم لوگ بھی جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو تھوڑی سی ڈفرینٹ لینگویج تھی ان کی، مطلب اردو بولتی تھی لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی ان کی لینگویج، لیکن یہ کہ بہت ہنسی مذاق کرتی تھیں، صحیح اچھے سے باتیں کرنا، اور سیکنڈ یہ کہ کھانے میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ان کی ڈش تھی وہ تھی بریانی، چکن ہو یا بیف بریانی، وہ ان کی بس فیوریٹ ڈش ہوا کرتی تھی۔ خیر ابھی تک ہے ان کے ساتھ یہ معاملات، اور کیا نام ہے، وہ آتی ہیں کبھی کبھار آ جاتی ہیں، تو پھر یہ کہ گھر والے وغیرہ سے ملتی ہیں، وہ آ کے مطلب ہوتی تو مطلب بظاہر تو وہ خالہ ہی، مطلب پوری باڈی تو خالہ کی ہوتی ہے، آتی ہیں، لیکن جو ہم لوگ کو خیر پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ہماری خالہ نہیں ہے، یہ مسرت آئی ہوئی ہے ہماری خالہ کے اوپر، اور اسی طرح کے ملتے جلتے اور واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک بیڈ اینٹی ہے ہمارے خالہ کے ساتھ، مطلب وہ خالہ کو نقصان بھی پہنچاتی ہے بہت زیادہ، مطلب یہ کہ مارنا پیٹنا مطلب کرتی تھیں خالہ کے ساتھ، لیکن یہ جو مسرت تھیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ بچا بھی نہیں سکتی تھی مطلب خالہ کو ہماری، مطلب کہ اگر وہ دوسری مخلوق جو تھی شیطانی، وہ خالہ کو اگر نقصان پہنچاتی تھی تو وہ مطلب بالکل مطلب کلولیس تھیں، وہ مسرت جو تھیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں، بولتی تھیں کہ یہ بہت پاورفل ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو بھی ہے۔ اور یہ دوسری جو میں بتا رہا ہوں بیڈ اینٹی جو تھی خالہ کے ساتھ، یہ مطلب یہ کہ یہ ان کے ساتھ مطلب ان کی سسرال والوں کی طرف سے کسی نے کچھ کروایا تھا، تو یہ اینٹی جب سے ہماری خالہ کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ کہ الحمدللہ علاج وغیرہ ہو رہا ہے ان کا خالہ کا، تو اب نہیں آتی ہیں۔ مطلب بچپنے میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میری بڑی جو بہن ہے وہ خالہ کے گھر گئی تھی، تو خالہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ سلام ولام کرتی ہوئی چلی گئی، مطلب آگے دوسرے روم میں جہاں اس کو جانا تھا، تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ مطلب خالہ سو رہی ہیں، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہوئی ہے، ڈر کے مارے بھاگ کر آ گئی امی کو، پھر اس نے بتایا کہ امی اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں نے سلام کرتی ہوئی گئی روم سے، آگے جیسے ہی گئی دوسرے روم میں تو وہاں پہ بھی مطلب خالہ سو رہی ہیں، یہ کا سین، پھر امی ساتھ گئی، تو جا کے جب دیکھا تو اسٹارٹنگ والے جو روم میں تو ادھر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس روم میں اس کو جانا تھا وہاں پہ تو خالہ سو رہی تھی، تو پھر یہ کہ خالہ وغیرہ جب اٹھیں تو امی نے ان سے ذکر کیا کہ ایسے ایسے ہوا تھا، وہ آئی تھی بچی آئی تھی تمہارے پاس کام سے، تو اس نے تمہیں سلام بھی کیا، پھر تم پھر یہ والے روم میں آئی تو پھر یہاں پہ تم سو رہی تھی، تو ہنسنے لگ گئی خالہ نے بولا کہ اس سے بولو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسری جو اینٹی تھی وہ مسرت تھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی۔ تو یہ اس طرح کے مطلب انسیڈنٹ بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا، اپنا وائس ریکارڈ کرواتا رہوں گا، انشاءاللہ تعالی اپنا خیال رکھے گا ممتاز بھائی اور عامر بھائی، اللہ حافظ۔